سامعین محترم، اس میں یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ایک طرف تو یہ فرمان موجود ہے کہ نماز برائیوں سے، برے کاموں سے، بے حیائی سے روکتی ہے، اور دوسری طرف جب ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ملت کے افراد کو نماز کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر ہمارے سامنے وہ حدیث بڑے واضح طور پہ موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرو اولادکم وہم ابناء سبع سنین، فرمایا اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، کس سٹیج پہ پہنچے ہوں، کتنی عمر ہو، فرمایا جب ان کی عمر 7 برس ہو جائے تو نماز کا ان کو حکم دو، باقاعدہ ان کو نماز سکھلاؤ، نماز ان کو یاد کرواؤ، نماز ان سے پڑھواؤ، انہیں نماز کا حکم دو، یہاں تک کہ روزانہ ان کی نماز کے لحاظ سے تربیت ہو، تاکہ جب وہ بلوغ کی حد تک پہنچنے والے ہوں ان کی نماز میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے اتنا سخت حکم بھی فرما دیا، فرمایا 7 سال کی عمر میں تو ان کو نماز کا حکم دو اور پابندی کے لیے کہو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، فرمایا تمہاری اولاد کی عمر جب 10 برس ہو جائے پھر اگر نماز پڑھیں تو نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، یعنی سختی کر کے، ڈانٹ کے، مار کے بھی ان کو نماز میں کھڑا کرو، تاکہ 10 سال کی عمر میں جب ایز اے پیرنٹس تم ان کا مواخذہ کرو گے تو وہ نماز کے اندر پابند ہو جائیں گے، اور نماز کی پابندی جب ان کے لیے ایک لازم قرار پائے گی تو فرمایا آگے جو ہی انہوں نے حدود بلوغ کو چھونا ہے، بالغ ہونا ہے انہوں نے، تو ان میں برائی کرنے کی طاقت آنی ہے اور بے حیائی پھیلانے کے ایسی ان کے اندر وہ شعور ایک آنا ہے، اور بلوغت تک پہنچتے ہوئے جب ادھر سے وہ شہوتیں آ رہی ہیں اور وہ طاقتیں آ رہی ہیں، اس سے پہلے بچہ آپ کا نمازی بن چکا ہے، تو فرمایا ادھر سے وہ طاقت، وہ شہوت، وہ گناہ کرنے کا جو موقع اس کو ملنا تھا اس سے پہلے تم نے پکا نمازی بنا دیا ہے، اور نمازی بھی صحیح بنا دیا ہے، اور نماز کے سارے تقاضوں کو پورا فرما دیا ہے، ادھر سے بالغ ہوگا، ادھر سے پکا نمازی ہوگا، اب جب گناہ اس کی طرف جھانکنا چاہیں گے نماز گناہوں کے قریب بھی نہیں جانے دے گی۔ اب آپ غور فرمائیں ذرا، کتنی بڑی حکمت اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا یہی مسلم معاشرے کی شان ہونی چاہیے، کوئی یہ نہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بڑی رحمت بنایا ہے اور رحمت للعالمین بنایا ہے اور اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے، آپ اتنی بڑی رحمت ہو کے فرماتے کیا ہے کہ 10 سال کی عمر میں بچوں کو مارو، مارنے کا حکم دے رہے، سختی فرما رہے، تو یہ احباب سختی نہیں، یہی حقیقت میں نرمی ہے، یہی حقیقت میں وہ مٹھاس ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو تقوی و طہارت کی اعلیٰ معراج پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میرا ہو کے پھر 15 سال سے کراس کر گیا، 20 سال سے کراس کر گیا، کہلاتا میرا ہے اور چلتا شیطان کے پیچھے ہے، ابھی تک نماز کا پابند نہیں ہوا، ابھی تک نماز کی صحیح سمجھ نہیں ہے، ابھی تک پوری پابندی نہیں ہے۔ فرمایا ہمارے ایسے نہیں ہوتے، ہمارے لیے یہ پیغام اس لیے دیا کہ جب تم بلوغت کو کراس کرو، بلوغت کی حد کو چھو جاؤ، شیطان چاہے کہ یہ ابن آدم اب اس سٹیج پہ پہنچا ہے، میں اس کو ورگلا لوں، میں اس کو اپنے شکنجے میں لے لوں، فرمایا شیطان کوشش کرتا رہے، رحمان کا بندہ وہ ہے، امام الانبیاء کا غلام وہ ہے جس نے بالغ ہونے سے پہلے اپنا سبق ایسا یاد کیا ہے،
اب اللہ فضل فرمائے گا نماز کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انور سے اللہ اس کو ساری بے حیائیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اب آپ خود غور فرمائیں، مسلم معاشرے میں جب باپ ماں اپنی یہ ذمہ داری نبھاتی ہے، بیٹیوں کو بیٹوں کو اس طرح لڑکپن میں چھوٹی عمر میں 10 سال کی عمر میں اتنی پابندی کرواتی ہیں، تو یقیناً جب 12 سال کی عمر ہوتی ہے، 13 سال کی عمر ہوتی ہے، اور جب ادھر سے وہ ٹائم آتا ہے تو وہ پہلے سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے ایسے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ نماز ادھر آئی ہے، نماز پہلے سے آ چکی اور نماز بھی صحیح ہے۔ اب اللہ کے فضل سے ہر گھر سے تقوی و طہارت کے ایسے پھول کھلتے نظر آئیں گے اور ہر چمنستان میں ایسی کلیاں چٹکتی ہوئی نظر آئیں گی، جب پورے ماحول میں لوگ اس طرح صحیح نمازیں پڑھنے والے اور بلوغت سے پہلے نمازی بن جائیں گے تو پھر یقیناً سارے معاشرے میں بہار آ جائے گی۔ احباب ذی وقار، اس لیے رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ نماز بے شک بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے۔ تو ہمیں آج معاشرے میں برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہماری اولاد جب وہ ہوش سنبھالتی ہے تو کوئی چوری کی طرف نکلتا ہے، کوئی ڈاکے کی طرف نکلتا ہے، کوئی شراب پی لیتا ہے معاذ اللہ، کوئی بدکاری کر لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے ہم نے اس درس قرآن کو بھلا دیا ہے۔ اگر وہ درس قرآن ہمیں یاد ہو اور اس کی فکر سے ہمارا سینہ آباد ہو تو یہ پرابلم معاشرے میں نظر ہی نہ آئے، کیونکہ اللہ ہر اپنے حبیب علیہ السلام کے غلام کو تقوی و طہارت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ سامعین محترم، نماز کی اس لحاظ سے بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہاں تک کہ میں نماز کے کچھ اور پہلو پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بندے کو نماز میں اس قدر لگن ہونی چاہیے، فرمایا اگر مجھ سے پوچھو تو میں یہ کہتا ہوں لو خیرت بین رکعتین و بین الجنہ لاخترت رکعتین علی الجنہ، فرمایا اگر مجھے 2 رکعتیں پڑھنے میں اور جنت میں اختیار دیا جائے کہ یا تو تمہیں 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ملے گا یا پھر تم جنت میں جا سکتے ہو، دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز پسند کرتے ہو؟ خدا کی قسم امام محمد بن سیرین نے جو سنیوں کے امام ہیں اور ایک عشق کے قافلہ کے سپہ سالار ہیں، آپ نے فرمایا لاخترت الرکعتین علی الجنہ، میں جنت پہ 2 رکعتوں کو ترجیح دوں گا۔ اب آپ ذرا غور تو فرمائیں، جنت تو حقیقی انعام ہے، جنت ہی سب سے بڑا انعام ہے جو رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر بندہ صحیح رستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا تو بالآخر میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ لہذا جنت کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ میں اس طرح بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کچھ ایسے لوگ جو ان پڑھ قسم کے اور پھر نعتیں پڑھنے کے لیے محض ان کو شوق ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کلام کون سا پڑھ رہا ہوں، اور پھر جنت کی نفی کرتے کرتے چلے جاتے ہیں۔ جنت رب کا بہت بڑا انعام ہے۔ امام محمد بن سیرین نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت چاہیے نہیں، فرمایا مومن کو نماز کا شوق کتنا ہونا چاہیے۔ جنت دینا نہ دینا یہ تو اپنا رب کا خود فضل اور فیصلہ ہے، ہمارا شوق کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا میں کہوں گا جنت اللہ دے گا، اپنے حبیب کے صدقے میں دے گا، لیکن مجھے نماز میں اتنا سرور آتا ہے، نماز میں اتنی لذت آتی ہے، میں تو سر رکھتا ہوں تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں جھکنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کا انداز ہی جو ہمارا ہے، ہمیں سرور ہی اتنا آتا ہے، سر سجدے پہ رکھ دیا ہے، سر سجدے میں ہے، زمین پہ رکھا ہے، اور بندہ جو صحیح معنوں میں لذت محسوس کرتا ہے
اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اے پروردگار میں تو ابھی اور جھکنا چاہتا تھا، تیری زمین ہائی ہو گئی ہے، مجھے زمین اور نیچے نہیں جانے دے رہی، میں سجدہ کر رہا ہوں، مجھے لطف اتنا آتا ہے، میں اس سے بھی نیچے جانا چاہتا ہوں، لیکن زمین ہائی ہو گئی ہے۔ تو فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے جو میں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر رکعتین رضا اللہ وفی الجنت رضائی، فرمایا جنت کو پسند کروں تو اس میں میری خوشی ہے، میری رضا ہے، اور رتوں کو پسند کروں تو اس میں رب کی رضا ہے۔ میں نے اپنی رضا پہ، اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا کو چھوڑ کے رب کی رضا پہ سب کچھ قربان کر دیا ہے۔